اور یہ جب رمضان گزر جائے گا، رمضان کے گزرتے ہی جیسے عید کا چاند نظر آیا اور وہ رات جو شروع ہوگی اس کو کہتے ہیں عید کی رات، لیلۃ الجائزہ۔ حدیث کے اندر اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی جس رات انعام بانٹے جائیں گے۔ ہم نے پورے مہینے محنت اور مزدوری کی ہے، اب اس محنت اور مزدوری کے بدلے میں جو ہمیں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اس رات کو دیں گے۔ اس رات ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ پورے رمضان ہم نے روزہ رکھا، اب چین اور سکون کے ساتھ سونا ہے، نہیں، وہ سونے کی رات نہیں ہے۔ اس لیے میں خطبے کے اندر ہی وہ حدیث پڑھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی عیدین کی دونوں راتوں میں جگ کر گزارے، یعنی عبادت کرے، من قامت لیلۃ العیدین، قامت سے مراد رات کو جگ کر عبادت کرنا، کھڑے رہنا فقط نہیں، رات کو آپ کتنا بھی جگ لیں، فقط جگنا عبادت نہیں ہے۔ رمضان کی راتوں میں بھی آپ جگ گئے، فقط جگنا عبادت نہیں ہے، عبادت کرنی پڑے گی، چاہے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ تو ایسے ہی عیدین کی جو دونوں راتیں، وہ دونوں راتیں بھی عبادت کی ہے، اس میں بھی جہاں تک آپ سے ممکن ہو آپ جگیں، عبادت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ، رمضان کی عادت ہے عشاء کی نماز کے بعد ہم 1 سے سوا گھنٹہ تراویح میں گزارتے ہیں۔ چاند جب نظر آ جائے گا تراویح اب نہیں پڑھیں گے ہم، تو وہ عادت ہماری کہاں جائے گی؟ آپ انفرادی طور پر نفل نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کر لیجئے، 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک آپ جگیں گے، اس کے بعد آپ بستر پہ جاتے ہیں۔ 11 سے لے کے 12 بجے تک اکثر لوگ سوتے ہیں ان دنوں میں رات کو، اور ہم نماز 9:30 تک پوری کر دیتے ہیں۔ تراویح کے ساتھ 9:30 وغیرہ کتنا بھی پورا ہو جایا کرتا ہے، اس کے بعد آپ چاہے تو 2 سے 2.5 گھنٹہ عبادت کریں۔ سحری کے وقت میں ہم جگتے ہیں رمضانوں میں، چاند دکھ جانے کے بعد سحری میں جگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن چونکہ عادت تو ہے، آسان ہوگا، بڑا آسان اٹھنا، آپ اٹھیے، اس رات میں عبادت کر لیجئے، اتنا بھی اگر آپ کر لیتے تو بہت ہوگا۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت تقسیم کریں گے، فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں تم گواہ رہو جب ہمارے ان بندوں نے ہمارے دیے گئے ذمہ داری کو پورا کر دیا، ہم نے روزہ ان پر فرض کیا تھا، روزہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول کی سنت تراویح تھی، انہوں نے پورے رمضان تراویح بھی پڑھ رکھی ہے، اور بھی مختلف قسم کی عبادت کی ہے، صدقات زکوٰۃ ادا کیا ہے، تو ان کے بدلے میں ہم نے ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا ہے، مغفرت کے پروانے ان کے لیے لکھ دیے ہیں۔ اور عید کے دن جو فرشتے، حدیث میں عید کے دن فرشتے صبح کے وقت میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کو انسان و جنات کے علاوہ سبھی سنتے ہیں، اللہ کے بندو چلو اللہ کی مغفرت کی طرف، عید کی طرف چلو، جو تم آج مانگو گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عزت کی قسم کھا کر، اپنے علو شان کی قسم کھا کر کہتے ہیں مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے۔ تو یہ ایک چیز خاص تھی، ان میں 2 عیدین کی راتیں بھی ہیں، اور عید کی رات بھی ہم جگ کر گزاریں گے۔ باقی عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص معمول ہوا کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویرے جگا کرتے تھے، صبح سویرے جگتے تھے۔ مسواک آپ کی عادت ہے عام دنوں میں بھی، اور عید کے دن بھی خاص طور پر آپ مسواک کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ اچھا کپڑا پہننا، کوڑا کپڑا ہو جس کو ہم نے پہلے کبھی نہ پہنا، اور اچھی بات، اچھا تو ہم اسی کو کہیں گے جو ہم نے خاص بنوایا اس کے لیے۔ اور اب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہے، شاید ایک کا دکا کوئی آدمی ہو جو نیا کپڑا نہ بنا پاتا ہو، نہیں تو سب نئے کپڑے بناتے ہیں۔ تو نیا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، صدقہ کرنا، عید گاہ جانے سے پہلے عید کی نماز اور بقرعید کی نماز سنت، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ عید گاہ میں ادا کی جائے۔ مسجدوں میں عذر کی وجہ سے جگہ کم پڑ جاتی ہے، یا بھیڑ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ جو ہے ہلہ گلا ہوتا ہے، پچھلے 1-2 مرتبہ مجھے بھی خبر پہنچی کہ عیدگاہ میں شور شرابہ ہو جایا کرتا ہے، تو مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کی سنت عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی ہے۔ اور نماز کے لیے جانے سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت یہ بھی ہے کہ کچھ کھا کے جانا۔ عیدین کی نماز، عید کی نماز میں، بقرعید میں تو نماز پڑھ کے آتے تو کھاتے ہیں، عید کی نماز میں کچھ کھا کے، میٹھا کھا کے، اس میں بھی اللہ کے رسول کھجور کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، کھجور کھا کے۔ اکثر لوگوں کے پاس کھجور ہوگا، رمضان میں کھجور ہم افطاری کرنے کے لیے لا کے رکھتے تھے، تو کھجور کھا کے جائیں۔ لوگ سویاں کھاتے ہیں، وہ بھی کھائیں، جو آپ کھا سکتے ہیں کھائیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صدقۃ الفطر کے علاوہ آپ عید کے دن خوب صدقہ کیا کرتے تھے۔ خوشی کو ظاہر کرنا،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دن کو خوشی کا دن بنایا ہے اور ہم اس دن کو اندرونی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے کسی اعتبار سے غم کا دن بناتے ہیں تو یہ ایسا ہوگا جیسے ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. تو خوشی آپ ظاہر کریں. اگر کوئی عارضی چیز آپ کے غم کے تکلیف کی ہو بھی اسے آپ دبا دیں, خوشی ظاہر کریں, اللہ کا حکم تبھی پورا ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جاتے تھے, تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آہستہ آواز سے عید میں, یعنی یہ والی عید جو ہے عید الفطر, اس میں آپ آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. بقرہ عید میں تھوڑی آواز بلند کر کے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کے علاوہ بدل کے آتے تھے. اور یہ میں 2-4 دنوں پہلے اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں, یاد کریں اور ان چیزوں کی پابندی کر سکیں. ڈائریکٹ عید کے دن سنانے بیٹھوں گا, جب تک آپ آ چکے ہوں گے تو وہ سنتوں کی پابندی آپ کہاں سے کر پائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے, غلط جو کوتاہیوں کو معاف کرے.